فاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد، بسم اللہ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين الذي ابتدأ بقدرته الخلق ابتداء واخترعهم على مشيئته اختراعا ثم سلك بهم طريق إرادته وبعثهم في سبيل محبته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى صباح يوم الدين أما بعد فقد قال رب العالمين في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صلوات بر محمد وآل محمد۔ ماہ مبارک رمضان بڑی برکتوں والا بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مقدس اور مبارک مہینہ ہے جو اپنے دامن میں بے شمار نعمتیں لے کر آیا ہے، انگنت رحمت الہی ماہ مبارک کے دامن میں موجود ہیں۔ ان رحمتوں میں جو اللہ کی سب سے بڑی رحمت اور نعمت ہے، جو ماہ مبارک رمضان میں عالم انسانیت کو میسر ہوئی ہے، اس نعمت کا نام قرآن مجید ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ ہدی للناس، وہ قرآن جو تمام عالم انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں روشن دلیلیں ہیں، ہدایت کے لیے روشن براہین ہیں،
واضح نشانیاں موجود ہیں، اور یہ قرآن فرقان ہے، یعنی حق و باطل میں تمیز کرنے والی کتاب۔ کائنات میں کوئی ایسی کتاب قرآن کے علاوہ ہے ہی نہیں جو 1400 سال بعد بھی اپنی اصلی حالت پر باقی رہے۔ 1400 برس گزر گئے لیکن آج بھی ویسی ہی اپنی حالت میں یہ کتاب موجود ہے جیسی 1400 برس قبل پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ کہ قلب اطہر پر نازل ہوئی تھی۔ اس کا زیر ہے، زبر ہے، پیش ہے، ایک لفظ ادھر سے ادھر نہ ہوا، ایک حرف تبدیل نہ ہوا، یہ خود اس کا ایک اعجاز ہے۔ لیکن اتنی عظیم کتاب، اتنی بابرکت کتاب، اتنی مبارک کتاب ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اس سے بڑا ظلم اور ستم کیا ہوگا؟ ہمارے پاس ایسا نسخہ الہی، ایسا نور مبین موجود ہے اور ہم اس سے غافل ہیں۔ ماہ رمضان قرآن سے مانوس ہونے کا مہینہ ہے، ماہ رمضان قرآن سے قریب ہونے کا مہینہ ہے۔ اتنی عظیم کتاب، پیغمبر نے فرمایا نوّروا بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور کرو۔ آج اس ترقی یافتہ دنیا میں نہ جانے کیسی کیسی لائٹس اور کیسی کیسی روشنی کے وسائل آ گئے ہیں، لیکن یہ جتنے بھی وسائل روشنی کے اجالے کے آتے رہیں، کوئی قرآن پر غالب نہیں آ سکتا۔ اس لیے کہ قرآن وہ کتاب ہے، نبی فرماتے ہیں، حدیث میں ہے کہ جس گھر میں تلاوت ہوتی ہے، جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، وہ گھر اہل آسمان کے لیے ویسے ہی چمکتا ہے جیسے اہل زمین کے لیے تارے چمکتے ہیں۔ کیا کوئی ایسی لائٹ ہے ہمارے پاس؟ کیا کوئی اجالے کا ایسا وسیلہ ہمارے پاس ہے کہ ہم اپنے گھر میں لگا دیں اور اہل آسمان اسے دیکھیں، سکان سماوات اسے دیکھیں، عرش والے اسے دیکھیں؟ نہیں، کوئی بھی ایسی لائٹ نہیں ہے، چاہے دنیا جتنی بھی ترقی کر لے، ایسی لائٹ نہیں بنا سکتی جو عرش والوں کو حیران کر دے، جو اہل آسمان کو دنگ کر دے۔ لیکن خدا کا شکر ادا کریے، آج دنیا ترقی کر رہی ہے، طرح طرح کے اجالوں کے وسائل بنا رہی ہے۔ ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے قرآن کی شکل میں نور دے دیا۔ 1400 سال قبل خدا نے ماہ مبارک رمضان میں قرآن کو نازل کیا۔ یہ قرآن نہیں ہے، دراصل ایک نور ہے جو ہمارے گھروں کو منور کرنے کے لیے، ہماری روحوں کو منور کرنے کے لیے، ہمارے نفوس کو روشنی دینے کے لیے، ہمارے پورے وجود کو منور کرنے کے لیے۔ اور صرف یہی نہیں، قرآن ہماری دنیا بھی منور کرنے کے لیے آیا ہے، آخرت بھی منور کرنے کے لیے آیا ہے۔ ماہ مبارک رمضان، ایک مرتبہ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ یہ ایک عظیم کتاب، لیکن عالم انسانیت غافل ہے، بالخصوص عالم اسلام اس مبارک کتاب سے غافل ہے۔ خود نبی کا شکوہ ہے قرآن مجید میں، سورہ فرقان آیت نمبر 30 میں، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ نبی، جس نبی نے پتھر پہ پتھر کھائے،
زخم پر زخم کھائے، لیکن کبھی اپنی امت کی بارگاہ الہی میں شکایت نہیں کی۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کا مصداق نبی اس نبی کے بارے میں ہے۔ کتنا درد قرآن ہے نبی کو، اپنا درد نہیں ہے۔ مکے کی گلیوں میں، طائف میں زخم پر زخم کھائے، نبی کو کتنی اذیت دی گئی۔ نبی نے خود فرمایا جتنی اذیت مجھے دی گئی ما اوذی نبی، کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی۔ اتنی اذیتیں دی گئیں، لیکن چونکہ ہمارے نبی کا امتیاز یہ ہے کہ اللہ نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، لہذا انہوں نے کبھی لب شکوہ وا نہیں کیا پروردگار کے سامنے، ہمیشہ اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ اتنا شفیق نبی، اتنا مہربان نبی، ایسا رحم کرنے والا نبی، اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وقال الرسول یا رب، قرآن کی آیت ہے، کوئی حدیث بھی نہیں ہے کہ آپ جھٹلا دیں کہ نہیں نبی شکایت نہیں کر سکتے۔ دیکھیے اپنا زخم الگ ہے، ہمارے نبی مہربان ہیں، اپنے زخموں کی کوئی شکایت نہیں کرتے، لیکن قرآن کے لیے اتنا درد ہے نبی کے دل میں کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ روز محشر ہوگا، میدان قیامت نفسا نفسی کا عالم ہوگا، وہاں ہمارے نبی پروردگار سے فرمائیں گے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار اس قوم نے، میری امت نے، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ مہجورہ ہجرت سے بنا ہے، ہجرت آپ بہتر جانتے ہیں، وطن ترک کر دینے کو ہجرت کہا جاتا ہے، ایک جگہ سے دوسرے جگہ منتقل ہو جانے کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ قرآن کو مہجور بنا دیا، یعنی قرآن کو ترک کر دیا، طاق کی زینت بنایا، اپنے دل کی زینت نہیں بنایا۔ قرآن طاق کی زینت کے لیے نہیں آیا ہے، اپنے نفس کی زینت کے لیے آیا ہے، اپنے وجود کی زینت کے لیے آیا ہے، اپنی روح کی زینت کے لیے آیا ہے۔ اگر ہم اسے طاق دل پر مزین کریں، اس کے ذریعے اپنی روح کو مزین کریں، تو پھر دیکھیں کیسا نور ہمارے وجود کو میسر ہوتا ہے، ہماری زندگی کیسے آسان ہوتی ہے، ہم کیسے مشکلوں کے دریا کو پار کرتے ہیں اس قرآن کے وسیلے سے۔ پیغمبر مہجورہ، اے میرے نبی آج تو ہر طرف تلاوت ہی تلاوت ہے، آج تو ہر طرف قرأت ہی قرأت ہے، آج تو ہر طرف قرآن ہی قرآن ہے، پھر بھی آپ کا یہ شکوہ یا رب انا قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس کا مطلب یہ ہے قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا ہے۔ افلا یتدبرون کی آیت بتا رہی ہے قرآن تدبر کے لیے آیا ہے، قرآن تفکر کے لیے آیا ہے۔ اگر ہماری پوری زندگی تلاوت تک محدود رہ گئی تو ہم تدبر کب کریں گے، تفکر کب کریں گے، قرآن سے پیغام کب لیں گے، قرآن سے درس کب حاصل کریں گے؟ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل دیکھیں تلاوت کا میں منکر نہیں ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ تلاوت نہیں کرنی چاہیے، نہیں بالکل تلاوت کریں۔ فَأَكْثِرُوا مِن تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، لیکن آپ کا اور ہمارا اصلی ہدف تلاوت قرآن نہ ہو، قرآن میں تدبر، قرآن میں تفکر۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی گزر جاتی ہے، ہم صرف قرآن کی تلاوت تک محدود رہتے ہیں، کبھی ہمیں تدبر اور تفکر کی فکر کرنے کی، سوچنے کی، قرآن ہم سے خطاب کیا کر رہا ہے، قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے، ہم وہاں تک پہنچتے ہی نہیں، کوشش ہی نہیں کرتے، بس تلاوت تک محدود رہتے ہیں۔ ہر سال ہماری زندگی میں ترقی ہونی چاہیے، ہر لمحہ
امام موسی کاظم علیہ السلام نے فرمایا من استوى یومہ فہو مغبون۔ امام باب الحوائج نے فرمایا کہ جس کے 2 روز ایک جیسے ہوں فہو مغبون، وہ خسارے میں ہے، وہ گھاٹے میں ہے، وہ دھوکے میں ہے۔ 2 روز ایک جیسے۔ اللہ اللہ، ہم اپنی مادی دنیا میں ہمیشہ کوشش کرتے ہیں ہمارا اگلا دن پہلے والے دن سے، گزشتہ دن سے بہتر ہو۔ کوئی دکاندار بھی جب دکان کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بھئی فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں، پچھلے دن سے ہمارا اگلا دن بہتر ہے یا نہیں۔ بتائیے، امام فرما رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے، وہ خسارے میں ہے جس کا 2 روز ایک جیسا ہے۔ اگر ہم قرآن کے لحاظ سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط نہیں کر سکے کہ کل جو ہمارا قرآن سے رشتہ تھا آج بھی وہی رشتہ ہے، کل قرآن کی جو تلاوت تھی آج بھی وہی تلاوت ہے، تو پھر امام کی حدیث کی روشنی میں ہم خسارے میں ہیں، ہم گھاٹے میں ہیں۔ ہمارا قرآن سے رشتہ مضبوط ہونا چاہیے، ہمارا قرآن سے رشتہ اٹوٹ ہونا چاہیے، ہماری زندگی میں قرآن ہونا چاہیے۔ قرآن یقیناً ایک اہم کتاب ہے۔ وہ افراد جو نہیں پڑھ سکتے، جنہوں نے آج تک قرآن نہیں سیکھا کسی بھی وجہ سے، کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے، کوئی ندامت کی بات نہیں ہے، وہ آج سے سیکھنا شروع کریں۔ پہلے روحانی سیکھیں، تلاوت کا طریقہ سیکھیں۔ اس سے تو بہتر ہے نا کہ ہم جاہل اس دنیا سے جائیں۔ نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ قرآن سیکھنا بھی بہترین انسان ہونے کی علامت ہے۔ لہذا جو حضرات قرآن نہیں سیکھ پائے ہیں کسی بھی سبب، انہیں چاہیے قرآن سیکھیں۔ اب تو ماشاءاللہ ہر موبائل میں قرآن موجود ہے، یوٹیوب پر قرآن دیکھیے، موبائل میں ایسے ایسے ایپس ہیں، قرآن سکھایا جاتا ہے باقاعدہ، قاری قرات کر رہا ہے، آپ سیکھیے۔ لیکن ہاں، جب آپ میں سیکھنے کی لگن ہوگی تب تو سیکھیں گے، جب ہمارے اندر سیکھنے کا جذبہ ہوگا تب تو ہم سیکھیں گے۔ قرآن سے اہل بیت کے چاہنے والے دور رہیں، اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا ستم نہیں ہو سکتا۔ ماہ مبارک رمضان بہترین وقت ہے، بہترین مہلت و فرصت ہے قرآن سیکھنے کے لیے، قرآن فہمی کے لیے، قرآن میں تدبر کے لیے، قرآن سے قریب ہونے کے لیے۔ ماہ رمضان مہینہ جو خود بہار قرآن ہے، ماہ رمضان ہمارے ائمہ اہل بیت، ائمہ اطہار قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا کرتے تھے، ہر وقت قرآن کی تلاوت، جبکہ وہ خود قرآن ہے، مجسم قرآن ہے۔ کربلا کے میدان میں آ جائیں، ماہ مبارک رمضان ہے، بھوک ہے، پیاس ہے۔ انسان جب بھوکا ہو، جب پیاسا ہو تو اس کا دل عموماً ایسا ہوتا ہے مجھ جیسے گناہگار کے لیے کہ تلاوت قرآن کا دل نہیں کرتا، زبان سوکھی ہے، ہونٹ خشک ہیں، گلا سوکھ رہا ہے، اللہ اللہ۔ لیکن کربلا والے اللتش کی صدائیں بلند ہیں، لیکن پھر بھی تلاوت قرآن جاری، تلاوت قرآن کا اہتمام ہے، اس لیے کہ قرآن کی تلاوت روح کی غذا ہے۔ ماہ مبارک میں جسم کی غذا لینے کو منع کیا گیا ہے کچھ اوقات، سحر سے افطار تک، لیکن غذائے روح آپ ہر وقت لیتے رہیے۔ کربلا کا میدان، اللہ اللہ، بھوک، پیاس، صحرا، جنگل، سناٹا،
تپتا صحرا، اے روزہ دارو جب بھی وقت افطار ہو پانی پیو تو آقا حسین کو یاد کر لینا، اس لیے کہ امام حسین نے آپ کو یاد کیا ہے، کیا کہا ہے، اے شیعو جب ٹھنڈا پانی پینا، شیعتی مہما شربتم ماء عذب فاذکرونی او سمعتم بغریب او شہید فاندبونی، شیعو جب بھی پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا۔ اللہ 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 اللہ، محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم ہر وقت جب بھی پانی پئیں امام حسین کو یاد کریں، لیکن ماہ مبارک رمضان میں ہر انسان کو، ہر روزے دار کو پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ اے مولا ہم حالت تشنگی میں آپ کی تشنگی کو سلام کہتے ہیں، اے مولا ہم چند گھنٹے پیاسے رہتے ہیں تو تڑپ جاتے ہیں۔ اے مولا کربلا کا تپتا بن تھا، سن 61 ہجری کی دھوپ تھی اور آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے التش التش کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ کربلا کے پیاسوں پر ہمارا لاکھوں سلام۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔